الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین فما لکم پس کیا ہے تمہیں فی المنافقین منافقین کے بارے میں فئتین دو گروہ ہو گئے ہو واللہ اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم الٹا کر دیا ہے انہیں بما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا کہ تم ہدایت دو من اضل اللہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو ومن یضلل اللہ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا پس ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے ودو وہ چاہتے ہیں لو تکفرون کاش کہ تم کفر کرو کما کفروا جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا فتکونون سواء پھر تم ہو جاؤ گے برابر فلا تتخذوا پس نہ تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں فإن پس اگر تولوا وہ منہ پھیریں فخذوہم پس انہیں پکڑو وقتلوہم اور انہیں قتل کرو حیث وجدتموہم جہاں بھی تم انہیں پاؤ ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ منہم ان میں سے ولیا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام غزوہ احد کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ کچھ منافقین بھی آئے تھے جو کہ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھ ان کو واپس لے گیا، 300 پر یہ مشتمل تھے۔ تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں جو واپس ہو گئے تھے درمیان سے ہی کچھ مسلمانوں نے یہ رائے قائم کی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ان کو چھوڑیں گے تو اور زیادہ یہ نقصان پہنچائیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے رائے یہ رکھی کہ نہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو پیار سے محبت سے سمجھایا جائے، ساتھ ملایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی، کہا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے منافقین کے بارے میں دو جماعتیں، دو گروہ تم بن گئے ہو۔ یعنی ہونا کیا چاہیے تھا، ایک ہی رائے ہونی چاہیے تھی مسلمانوں کی کہ ان کو قتل کر دو، تم دو گروہ کیسے بن گئے؟ تو یہ دو گروہ بننا یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، کیونکہ مسلمان اتحاد والا ہونا چاہیے، اتفاق والا ہونا چاہیے، اس کی ایک رائے ہونی چاہیے، وہ مختلف رائے رکھنے والا نہ ہو۔ تو آج بھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ اہل السنہ والجماعت، یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ وہی عقیدہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کا، اور یہ اٹل ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کی رائے دوسری ہے، دوسرے کی رائے دوسری ہوتی، نہیں، وہ ایک ہی رائے رکھتے ہیں اور ایک ہی موقف اس کا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہونی چاہیے کہ شریعت کے اندر، دین کے معاملات کے اندر جو ہے انسان کو دو رائے مسلمانوں کو نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ مسلمان سارے ایک ہی رائے کے اوپر اتفاق کریں، اور جب ایک رائے پر ہوں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر رائے مختلف ہوں گی تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ آپ پہلے بھی دیکھ لیں اور اب بھی دیکھتے چلے جائیں کہ جب سے مسلمانوں نے اس معاملے کے اندر، یعنی کوئی بھی معاملہ آپ اٹھا لیجئے، وہاں پر دو رائے اگر رکھی ہیں تو وہاں پر پھر کیا ہوا ہے، اختلاف ہی ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک رائے رکھ دی جائے تو وہاں پر پھر اختلاف کی گنجائش
نہیں رہتی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ موقف ہے، یہ رائے ہے۔ اگر رائے یہی ہوتی سارے مسلمانوں کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو وہ باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ لیکن جب دوسری رائے بھی تھی، ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ہم نوا ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اوندھا کر دیا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو کام انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے وہ بالکل واضح ہو گئے، کلیئر ہو گئے، وہ منافق واضح ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھتے جائیے کہ یہ تو تھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا تھا یہ منافق ہے۔ لیکن اب جو ہے جو کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کے ظاہری کلمے پر اعتبار کریں گے اور ہم اس کو دعوت دیتے رہیں گے، جہاں اس کی غلطی ہوگی اس کی غلطی کی اصلاح کریں گے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، کیا چیز ہے، کیونکہ بظاہر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تو ہم اس کو اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی وجہ سے اس کو حکم کیا دیں گے؟ مسلمانوں والا، ٹھیک ہے۔ اور کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعوت کا کام انسان نے کرتے رہنا ہے، دعوت دیتی رہنا ہے۔ کیونکہ یہ اگرچہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے کسی کو یعنی کہ ہدایت کے اوپر لے کر آنا، یہ ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے تو یہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، یہ خود اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس اس چیز کا مکلف قرار دیا ہے کہ ہم جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو ہم دعوت دین کی دعوت اس کے سامنے پیش کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اسی طرح کفر کی حالت میں چلا گیا، شرک کی حالت میں چلا گیا، پھر اب اس کے بارے میں جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے استغفار نہیں، کیونکہ زندگی کے اندر اس کے لیے دعا موجود تھی، ہدایت کی دعا بھی موجود تھی اور اس کو راستہ بھی دکھلانا تھا۔ لیکن اگر وہ اسی طرح اسی پر اپنی زندگی کا اختتام کر کے چلا جاتا ہے، پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اللہ کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو تم ہدایت پہ لے آؤ؟ یعنی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ جہنمی ہیں، یہ پکے منافق ہیں، تو آپ ان کو ہدایت کے اوپر لا سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ اللہ نے جو گمراہ کر دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اگلی آیت جو ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اس کے اندر منافقین کی اس قسم کا ذکر ہے جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل کے اندر موجود تھے، جو مدینہ کے ارد گرد قبائل تھے اس میں جو منافقین رہتے تھے ان کا اللہ رب العالمین تذکرہ کرتے ہیں کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی تمہیں بھی وہ واپس کفر کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں، یہ ان کی چاہت ہے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، جب تم بھی یہ کام کر لو گے تو برابر ہو جاؤ گے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، یہ ملک پاکستان بننے سے پہلے جب یہ پورا انڈیا تھا، ہندوستان تھا، اگر آزاد ہونے سے پہلے جو ان کا نظریہ تھا کہ جی یہاں پر ہر بندہ رہے، جس نے جو کرنا ہے سو کرتا رہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی سوچ مسلمانوں نے ملک پاکستان الگ لیا اور یہاں پر آ کر وہ یہی کہیں کہ ٹھیک ہے ادھر جو ہندو ہے وہ ہندو رہے، جو یہودی ہے یہودی رہے، عیسائی ہے عیسائی رہے، جو اسلام پر چلنا چاہتا ہے چلے، نہیں چلتا نہ چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کے سارے برابر ہیں، تو بتائیں پھر وہ جو ہمارے اکابر نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو وطن چھوڑا، ہجرتیں کی، پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد پھر فوت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یعنی یہاں پر آنے کے بعد بھی وہی چیزیں ہم وہ کرتے رہیں جس طرح کہ وہ لوگ اب بھی کر رہے ہیں، وہی چیز جو ہندوانہ رسوم و رواج ہیں وہ آج ہم اختیار کر کے رکھیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا، پھر اس ملک کو الگ قائم کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تو ہم کیا ہو گئے؟ برابر۔ تو الگ کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں پر آ کر مکمل دین پر کیا کریں گے؟ عمل پیرا ہوں گے۔
اسلام کے مطابق ہم اپنی معیشت کو بنائیں گے، اپنی معاشرت کو بنائیں گے، اپنی سیاست کو بنائیں گے، ہر چیز کو ہم اسلام کے مطابق رکھیں گے۔ لیکن اگر نہیں رکھ رہے تو پھر یہ ملک الگ حاصل کرنے کا کوئی مقصود جو تھا وہ مقصود ہم حاصل نہیں کر سکے، پھر الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہو گئے ہیں فتکونون سواء، لیکن ہیں کیا ہم آپس میں برابر ہی ہیں۔ تو یہی چیز وہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم ہیں اسی طرح مدینہ کے لوگ بھی رہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تتخذوا منہم اولیاء، آپ نے ان کو دوست نہیں بنانا۔ کب تک؟ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت نہ کریں۔ یعنی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو مدینہ کے باہر کے لوگ ہیں منافقین، اگر وہ واقعی ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، تو آپ نے ان کا اعتبار کرنا ہے، اگر نہیں تو پھر آپ نے ان کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کفر کے اندر ہیں اور مسلمانوں کو بھی کفر کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اگر تم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر وہ منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، کہ تم نے ان کو پکڑنا بھی، یعنی اب یہ بات کب کی ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، اب تم نے ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس کفر پر، اپنے اس نفاق کے اوپر ہی کھڑے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو مسلمانوں والا حکم دینا؟ نہیں، فرمایا فخذوہم وقتلوہم، ان کو پھر پکڑنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، حیث وجدتموہم، جہاں بھی وہ تمہیں ملیں، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان کو آپ نے کوئی اپنا ولی، کوئی دوست، مددگار ان کو نہیں بنانا۔ یعنی یہاں پر اصل جو مقصود ہے اس دوسری آیت کے اندر وہ کیا ہے کہ جب تک کوئی بندہ ہجرت کر کے آپ کے پاس نہیں آ جاتا، آپ اس کے ایمان کو مضبوط نہ سمجھیں، آپ سمجھیں کہ وہ ابھی ایمان کے اندر مضبوط نہیں ہے۔ ہاں وہ ہجرت کر کے آ چکا ہے، آپ کے پاس آ گیا ہے، پھر وہ مسلمانوں والے ہی طرز عمل اس نے اپنا رکھے، اس کو مسلمانوں والا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ وہاں پر آنے کے بعد بھی سازشیں کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب ان کو تم نے کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہیں مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کافر کے قتل کرنے کا حکم موجود ہے، یاد رکھیں۔ منافق کو جو ہے اس کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد علیہ السلام اپنے اصحاب کو ہی قتل کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس لیے ان کے قتل سے رکنا ہے، باقی جو یعنی کہ کافر ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔